ابتدا ہے اس رب جلیل القدر کے نام سے جو ہر ابتدا کی ابتدا سے ہے لیکن جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور اس رب کے نام سے جو ہر انتہا کی انتہا تک ہے لیکن جس کی کوئی انتہا نہیں۔ امید ہے جناب آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب کر رہے ہوں گے۔ پانی کا شاٹ جناب کلوز اپ اس لیے لے رہی ہوں کہ اس شہر میں آپ کو اور اس ملک میں آپ کو جگہ جگہ یہ اس طرح سے پانی کے یہ ایک کیا کہہ لیجیے ٹیپس ہیں یا پانی میسر ہوتا ہے، اور یہ کھلا پانی اور یہ فراوانی اس کی مجھے شدید طریقے سے شدت سے آج احساس دلا رہا تھا کہ وہ لوگ جو کہ کربلا کی زمین میں ایک بوند پانی کے لیے بھی ان کو ترسایا گیا، وہ جو نواسائے رسول تھے اور ان کو اس طرح کی اذیتیں دے کر شہید کیا گیا کہ میرے خیال میں کوئی انسان اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایسا رویہ کرنے کا نہیں سوچ سکتا۔ جی جناب، بات کریں کچھ عاشورہ کے حوالے سے۔ آج 10ویں محرم، محرم کے پہلے 10 دن میں جو ہونے والا واقعہ کربلا ہے، جس نے میرے خیال میں رہتی دنیا تک ہمارے ذہنوں کے اوپر ایسے نقش چھوڑنے ہیں کہ یزیدیت اور حسینیت کا جو ایک سبق ہے نا، وہ یقیناً اس کا سبق ہم پڑھ کر ہی اس دنیا سے جائیں گے۔ اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یزید کا نام لینے والا تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن حسین ہمیں کونے کونے گلی گلی نکڑ سے ملتے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور حسینیت کی مینٹالٹی کو پروموٹ کرنے والے بھی ہمیں اسی طرح نظر آئیں گے، اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پریویل کرے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور میرا یہ وتیرہ ہوا کرتا تھا کہ میں پروگرام ضرور کرتی تھی ہر اس طرح کے اسپیشل اوکیزن پہ یا ہر اس طرح کے خاص موقعوں پہ، اور کیونکہ اب میں بہت عرصے سے پروگرامز نہیں کر پا رہی ہوں تو مجھے لگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں، اپنے وہ تمام جذبات اور احساسات آپ تک پہنچا سکوں جو کہ ہمیشہ عاشورہ کے موقع پہ مجھے ہوتا ہے فیل کہ اگر میں پاکستان میں ہوتی تو یہ کتنا مختلف ہوتا۔ جناب، ہمارے ہاؤس ہولڈ میں بھی اور مختلف جو لوگ ہیں جو کہ شیعہ نہیں بھی، اگر شیعہ مسلک سے تعلق نہیں بھی رکھتے، شیعہ سیکٹ سے تعلق نہیں رکھتے، سنی ہیں یا جو بھی ہیں، وہابی ہیں، بریلوی ہیں، لیکن یہ سب کے لیے ایک بڑا اہم دن ہوا کرتا ہے، اور میرے خیال میں جن لوگوں کے اندر تھوڑی سی بھی سینسیٹیوٹی ہے بینگ مسلمز، انہوں نے کبھی بھی اس چھٹی کو چھٹی کی طرح نہیں لیا۔ بچپن سے ہمیں یہ بات سمجھائی جاتی تھی کہ یہ جو دن ہے اس میں آپ لوگوں نے اس کا تقدس پامال نہیں کرنا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے محرم کا مطلب ہے نا منع ہونا، فوربڈن، تو اسی طریقے سے یو آر ایز اف unofficially you are forbidden from being too happy, from celebrating too much, from being too insensitive towards other people۔ آپ کو اپنے اندر بہت ساری ایمپتھی نظر آتی ہے، آپ کو اپنے اندر ایک عجیب قسم کی سیڈنس نظر آتی ہے جس میں آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ڈوب جائیں، اور آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ آخر کیا وجہ ہے اس اداسی کی، آخر وہ کیا ایک لمحہ ہے کہ جو آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ یہ فضا جو ہے یہ اس طرح سے خوش کیوں نہیں ہے۔ بہت ساری دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا محرم جب بہار میں بھی آتا تھا، موسم بہار میں، تو آپ کو بہار نہیں لگتی ہوگی، اور جیسے میں نے کہا ہمارے جیسے ہاؤس ہولڈز میں ہمیشہ بچپن سے یہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ جو بھی ہمارے جاننے والے ہیں، محلے دار ہیں، اس کے حوالے سے نیاز بنائی جاتی ہے یا ختم دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے نام کا بول بالا کیا جاتا ہے، کربلا کے واقعات کو دوبارہ سے دہرایا جاتا ہے، شام غریباں کو پی ٹی وی پہ مجھے ابھی بھی یاد ہے علامہ طالب جوہری جو کرتے ہوتے تھے، یوز ٹو بی مائی فیوریٹ مومنٹ، اور کبھی بھی اس کو چھٹی کی طرح نہیں منایا گیا۔ اور ابھی بھی یہی ہے کہ جناب اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ٹویٹر پہ میں ایک صاحب کی ٹویٹس کو دیکھ رہی تھی، انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہوئی تھی کہ میں نے اپنے بہت ساری زندگی کے جو غم ہیں اور وہ ایسے سانحے اور ایسے واقعات جنہوں نے مجھے بہت غم زدہ کیا، ان سے گزرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے کربلا میں نے اپنا وہ کہتے ہیں نا جیسے ایک پوائنٹ ڈھونڈ لینا، سولیس ڈھونڈ لینا، وہ میں نے ڈھونڈا کہ جیسے آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ بہت زیادہ غم زدہ ہوتے ہیں اور بہت عرصے سے اس غم کو اپنے سینے میں لیے پھر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا انسان ان کو مل جاتا ہے جس کے کندھے پہ ان کو بہت زیادہ رونے کا دل کرتا ہے، وہ کوئی ایسا کلام سن لیتے ہیں، ایسا کوئی گانا سن لیتے ہیں، کوئی ایسا قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت ان کو مل جاتی ہے، کوئی ایسی سورہ مل جاتی ہے، اور اس طرح وہ ان کا بیان ہے کہ جب وہ کربلا کے واقعات کو پڑھنا شروع ہوئے تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے امام حسین کے ساتھ ہوا ویسے ہی اس غم کو وہ محسوس کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے بہت سارے جو پیارے ہیں وہ وفات پا گئے،
یکے بعد دیگرے ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی، پھر وہ کہتے ہیں کہ نانی گزر گئیں، جو کہ بہت شوق سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایمان تقدس کے ساتھ جو ہے کربلا کے قصے سنایا کرتی تھی ہمیں، رویا کرتی تھی زاروں قطار۔ بی بی زینب کا جو یزید کے سامنے ان کی جو ہمت کا جو ایک انہوں نے مظاہرہ کیا، اور جو رہتی دنیا تک میں ہمیں بی بی زینب کا وہ جو ایک کرج کا سمبل ہے نا وہ رہے گا، کہ جس طرح انہوں نے جا کر اس کو بتایا اور اس کو اس کا ٹھکانہ بتایا، اور اس کو بتایا کہ تم کیا ہو اور تم فرش ہو اور حسین عرش تھے۔ تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی رو رو کے سنایا کرتی تھیں، اور مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا تعلق سنی شیعہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق وہابی یا بریلوی ہونے سے نہیں ہے، اس کا پیورلی تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کس حد تک اس کی ڈیپتھ میں جا کر اس بات کو سمجھ پاتے ہیں کہ جناب اصل میں حسینیت ہے کیا اور یزیدیت ہے کیا، حسینیت واقعی ہے کیا، حق کے آگے ڈٹ جانا، اس بات کی فکر نہ کرنا کہ میرا سر کٹ گیا تو کیا میں مر جاؤں گا، میرے پیچھے گھر والوں کا کیا ہوگا، نہیں فکر کی نا، سارا گھرانہ اپنا شہید ہو گیا ان کا، پیچھے کیا کون بچا، چند خواتین اور چند بچے اور ایک بیمار بھائی۔ تو یہ سب کچھ آپ کو بتاتا ہے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں جناب کہ یہ کہنا الفاظ میں بہت آسان ہے، لیکن جب آپ ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں اور جن قسم کے مظالم ان پہ ڈھائے گئے، علی اصغر کے ساتھ جو ہوا، علی اکبر کے ساتھ جو ہوا، کس طرح سے شمر نے، کس طرح سے اس نے وہ سب کچھ کیا، جس طرح کی جرأت وہ لے کر آیا، اور ان کے کس طرح سے ان کی جو لاشیں ہیں ان کو پامال کیا گیا، اور نیزوں کے اوپر ان کی گردنوں کو لٹکا کر وکٹری کا سائن بنا کر جو ہے وہ کس طرح جاتے ہوئے۔ میرے خیال میں جیسے میں نے پہلے کہا، کوئی بدترین دشمن بھی اپنے دشمن کے ساتھ ایسے نہ کرے جیسا نواز رسول، مطلب میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ان کی گردن کاٹتے وقت انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گردن کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور آئی ایم نو ون ٹو سے اینی ورڈز، کیونکہ ہمارے پاس نہ نالج ہے نہ کچھ، لیکن جذبات ہیں، یہ جذبات ہیں چند جو انسان بس اس کے حوالے سے بات ہی کر سکتا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ ہمیں اتنا ہی کریج دے، یا اللہ ہمیں اتنی سچائی کا ساتھ دینے کی ہمت اور حوصلہ دے، یا اللہ ہمیں حق کے ساتھ ڈٹے رہنے اور کھڑے رہنے کا اتنا ہی حوصلہ دے جتنا تو نے امام حسین کو دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یا اللہ تو ہمیں ہر وقت کے یزید کے آگے کھڑے رہنے کی ہمت دے۔ یہ جو آج کل کے خدا بنے بیٹھے ہیں، کوڑی کے لیے، پیسے کے لیے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، ترساتے ہیں، یہی یزیدیت ہوتی ہے۔ آپ آج کل کے حکمرانوں کا حال دیکھ لیں۔ آج میں نے ایک خاتون کی ویڈیو دیکھی، اللہ تعالیٰ اس بہن کے لیے بہت آسانیاں کرے، وہ جس طرح سے رو رہی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ اس کے بیٹے کو ایپیلیپسی ہے، ایپیلیپسی عام الفاظ میں جسے کہتے ہیں دورے پڑنا، اور وہ کہتی ہے کہ میں گروسری کرنے گئی ہوں، 20,000 اس کا بل ہے، بجلی کا بل 15,500 ہے، اور رو رہی تھی کہ 20 روپے کا ایک انڈا ہے تو کیا کروں میں، بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دوں، انڈے کھلانا چھوڑ دوں، اور کیا کریں ہم، جینا چھوڑ دیں؟ اور ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مطلب کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی عوام کے ساتھ، یہ حکومت کیا کر رہی ہے، وہ لوگ جو کہ اقتدار میں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یہ نیوٹرلز کیا کر رہے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتی کہ عمران خان کو بہت دودھ کے دھلے ہوئے ہے، اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی لوگ رو رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے دنیا بھر کے حالات کو دیکھ کر، اپنی جیبیں نہیں بھر رہے تھے، اپنے جو خزانے ہیں نا ان کو ابلتا ہوا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، یہ نہیں کوشش کر رہے تھے کہ ان کے بچے جو ہیں نا وہ محلوں میں رہ سکے، سرے محل ہو، یا پھر جو نواز شریف کا گھر ہے جہاں پر جاتی عمرہ جیسے گھر، اور وہ نیکلیسز نہیں بنوا رہے تھے، اور اپنی گرل فرینڈز کو جو ہے دبئی میں عیاشیاں نہیں کرا رہے تھے، چاہے مائٹ آئی سے دا کیس آف ایان علی لائک مسٹر زرداری ڈڈ۔ بہرحال جی آف ٹریک نہیں ہوتے ہیں، لیٹس اسٹک ٹو دا ورڈز۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کل کے فرعونوں سے اسی طرح لڑنے کا موقع دے، اور اسی طرح ڈٹے رہنے کا سچ کے خلاف ہمیں ہمت دے، جیسے کہ ہمارے حسین نے کیا۔ اللہ جی ہمیں اتنی ہمت دینا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دے سکیں کہ یہ ہے ہماری اصل، یہ ہے ہماری روٹس، ہم ان کی نسلیں ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جن کا ہم نے
جن کی زندگیوں سے ہم لوگوں نے سبق لے کر اپنی زندگیاں گزارنی ہیں. اور مطلب کہ اس سانحہ کو جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ریڈ کر کے سنائیں اتنا کم ہے. اپنے بچوں کو سنائیں, بھولنے نہیں دینا آپ نے کسی کو. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ یزیدیت کا جو یہ ایک کانسیپٹ ہے, یہ جو بیماری ہے یزیدیت کی, یہ اپنے بچوں میں نہ آنے دیجیے گا, اپنے آپ میں نہ آنے دیجیے گا. جب آپ کسی پاور کی سچویشن میں ہوں تو یہ سوچیے گا کہ یار میں وہی تو نہیں کر رہا, میں یزیدیت کی طرف تو نہیں جا رہا. پانی بند کرنا تو صرف ایک سمبل ہے نا بیسکلی گائز. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یعنی کہ جہاں پر آپ کو تھوڑی سی بھی اتھارٹی مل رہی ہے کیا آپ اسی طرح اس کو مس یوز کریں, کیا آپ صرف پاور کے نشے میں غلط کچھ کر رہے ہیں, اور کس طرح سے آپ کسی کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کر رہے. یہاں تک کہ اگر آپ اپنے سامنے برائی ہوتے دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے تو آپ اتنے ہی بڑے گنہگار ہیں اور آپ اتنے ہی اس گناہ میں شریک ہیں. تو آپ کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حسینیت آپ کو بیسیکلی یہی سکھاتی ہے, اسی چیز کا درس دیتی ہے کہ چاہے گردن کٹ جائے, چاہے کچھ ہو جائے, سجدے میں سر اپنا صرف جھکانا ہے, کسی وقت کی یزید کے سامنے نہیں جھکنا, کیونکہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے.